وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تو حکومتی ارباب اختیار کو بھی یہ احساس ہونے لگا ہے کہ الیکشن قوانین میں تبدیلیاں لانی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ تبدیلیاں نہیں، بنیادی تبدیلیاں ضروری ہیں۔ ان تبدیلیوں میں جانے سے پہلے میں حضرت جی کے ایک دو اشعار سناتا ہوں۔ پہلا یہ ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی ہے ملت کے گناہوں کو معاف۔ اپنی ملت پہ قیاس نہ کر، اقوام مغرب سے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نہ ہو نو امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ ملک اگر ہم سب مل کر ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچ لیں کہ آخر یہ ملک کیوں بنا، ہندوستان کیوں تقسیم ہوا، تو ہمیں وہ نعرہ یاد آ جائے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مگر 70-75 سال ہوئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے نظام تک نہ تو پہنچ سکے ہیں اور نہ ہم نے شروع کیا ہے۔ ابھی تک ہم غیر اقوام کے نظاموں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور خوار سے خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر سوچ لیں اور طے کر لیں کہ پرائے نظاموں سے گلو خلاصی کیسے ممکن ہے اور اپنا اسلامی نظام کیسے اپنائیں۔ تو اس ضمن میں اسلامی نظام کا جو نظام سلطنت ہے، اس کو آخر چلانے کے لیے ہم ہی میں سے بندوں کی ضرورت ہوگی، اور ان کو کیسے اوپر لایا جائے۔ اس ضمن میں صرف پاکستانی، میں جب ایک طالب علم کی حیثیت سے، پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے جب میں پوری دنیا کی جمہوریتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ساری جمہوریتیں جیلی نظر آتی ہیں۔ انگریزی میں کہہ دیں گے فارس ڈیموکریسیز۔ بہرحال اقوام عالم کا اپنا کام ہے، ہم اپنے ملک کی بات کریں۔ ہمارے ملک میں جو جمہوریت رائج ہے وہ بالکل جعلی ہے، جھوٹا ہے، حقیقت کا اس سے 2% واسطہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کی سادہ ترین تعریف یہ ہے کہ آپ ایک ایسا طریقہ اپنائیں جس کے ذریعے سے صرف 5-6 امیدواروں سے نہیں بلکہ ملک کی پوری آبادی سے آپ کو سب سے اچھے لوگ یعنی بہترین رہنما سامنے آ جائیں، تاکہ وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں اور آپ کو مطلوبہ نتائج دے سکیں۔ اس کے لیے میرے ذہن میں جو بات آئی ہے کہ اسلامی جمہوری نظام اور موجودہ دنیا میں بشمول پاکستان کے جو جمہوریتیں قائم ہیں، ان میں بنیادی فرق، ایک پوائنٹ کا بنیادی فرق ہے جو سب کچھ بیان کر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ موجودہ جمہوریتوں میں امیدوار ہے، ہزاروں لاکھوں بندوں سے 5-6 بندے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ بقایا لاکھوں کو کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے بڑا متقی، مجھ سے بڑا پرہیزگار، مجھ سے بڑا ایماندار، مجھ سے بڑا خدمتگار، مجھ سے بڑا اچھا آدمی، ملک و قوم پر جان دینے والا کوئی نظر نہیں آتا سوائے میرے کی، لہذا آپ لوگ مہربانی کریں، مجھے ووٹ دیں اور مجھے رہنما مان لیں۔ اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں صاف صاف بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو پرہیزگاری اور اچھائی اور اچھی خصلتوں کی بنا پر دوسروں سے خود کو ممتاز نہیں ظاہر کر سکتا، خود کو ممتاز نہیں کہلوا سکتا۔ یہ اور لوگ ہونے چاہیے جو اگر کسی کو اچھا دیکھیں تو وہ کہہ دیں کہ میاں اس کو خدا نے یہ دیا ہوا ہے، نہ کہ اب میں خود شروع ہو جاؤں کہ جناب میرے جیسا ایماندار، خدمتگار اور فقیہ اور بزرگ اور کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ تو میں بالکل ہی اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کروں گا اگر میں یہ بات کروں۔ بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوری نظام میں الیکشن بھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن، لوگ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، اور میرے دانست کے مطابق اس الیکشن میں جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ٹرن آؤٹ کا، کتنے بندوں نے ووٹ ڈالا، اس جو میں ابھی بتانا چاہتا ہوں اس میں انشاءاللہ تعالی 99% سے بھی زیادہ لوگ ووٹ دیں گے۔ اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامی جمہوری نظام کے الیکشن میں کوئی امیدوار نہیں ہوگا، کوئی اٹھ کے نہیں کہہ سکے گا کہ میں ہوں اور مجھے ووٹ دو، نو۔ اسلامی جمہوری نظام میں جب یہ منعقد ہوگا تو اس وقت لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ بھائیو ابھی تک تو آپ مجبور تھے کہ صرف 5 6 یا 7 یا 8 یا میکسیمم 10 امیدواروں میں آپ کو کسی کو ووٹ دینا پڑتا تھا، چاہے آپ ان 10 میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن مجبوراً پھر انہی 10 میں سے ایک کو چننا تھا اور آپ کسی پر ٹھپا لگا دیتے تھے۔ مگر اب اسلامی نظام میں ان کو کہا جائے گا کہ اب آپ کے سامنے 6 یا 10 امیدوار نہیں ہیں، آپ کے سامنے 6000 امیدوار ہیں۔ کتنے؟ 6000۔ یہ سب امیدوار ہیں اور آپ کا فرض ہے کہ ان 6000 امیدواروں میں آپ یہ اوصاف اگر دیکھیں، ان 6000 میں سے کسی میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ بندہ پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکے نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزیاں نہیں کرتا، اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہر وقت چوکس رہتا ہے، اور یہ انتہائی شریف النفس آدمی ہے، آپ نے، اور عقل مند ہے، عقل بہت ضروری ہے، عقل مند ہے بہت زیادہ، تو آپ اس کا نام پرچی میں لکھ کے سامنے صندوق پڑا ہے اس صندوق میں ڈال دیں۔ 6000 میں سے تلاش کرو، اور ان کو تلاش کرنے میں ہم سب کو یہ بہترین آسانی میسر ہے کہ وہ 6000 تقریباً آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ کون کون ہے، کون کیا ہے۔ کیوں کہ وہ 6000 دور دراز کے باشندے نہیں ہوں گے، وہ آپ کے اپنے گھر سے شروع ہو کر آپ کے گلی والے، آپ کے محلے والے، آپ کے اپنی اس نزدیک لوکیلٹی والے جو آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھتے ہیں، جو صبح و شام آپ کو ادھر ادھر بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں ملتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ لہذا ہمیں بہترین رہنما چننے میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت آسانی ہوگی۔
کیونکہ بہترین روم آپ اس وقت چن سکیں گے جب آپ کسی کو جانتے ہوں تھوڑا بہت کہ بھئی کیا ہے بندہ آگے سے. یہاں پر تو آپ مکمل جانتے ہیں، ہر ایک آدمی اپنی گلی والا ادھر ادھر جانتے ہیں. لہذا اس کے لیے میں نے جو ایک ٹیبل بنایا ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی کوئی 22 کروڑ کے قریب ہے. میں نے اپنے طور پر 12,000 بندوں کا، جس میں سب شامل ہیں، خواتین، بچے، بوڑھے، مرد، سب ایوری بڑی، 12,000 کے یونٹ بنیں گے اور یہ یونٹ کل بن جائیں گے تقریباً 10,000. پورے ملک میں ہم 10,000 یونٹ 12,000 بندوں کے بنا دیں گے. اور اس کے بعد اس الیکشن کا شرط یہ ہے کہ یہ کسی بدھوار، منگلوار یا سوموار کو نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک دن مقرر ہے اور وہ دن ہے جمعۃ المبارک. اور اس کا عملاً الیکشن کرنا اس طرح سے شروع ہوگا کہ پہلے تو یہ یونٹ بن جائیں گے، اس میں مہینہ لگے، 1.5 لگے، جتنے بھی ٹائم لگے گا وہ تھوڑا بہت ٹائم میں یہ یونٹ بن جائیں گی. ہلکا بندیاں جن کو کہتے ہیں وہ ہلکا بندیاں ہو جائیں گی 12,000 کی. 12,000 میں 6,000 میں نے ڈال دیے ہیں کہ بھئی یہ خواتین ہیں اور 15 سال سے کم عمر کے بچے ہیں. باقی ابھی فی الحال 18 سال کے لڑکے کو ووٹ کی اجازت ہے. میں نے اپنے طور پر یہ کہا ہے کہ بھائی آج کل کے جو بچے میں دیکھ رہا ہوں یا جو تعلیم عام ہو گئی ہے تو ہمارے 16 سال کے بچے بھی ہم سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. لہذا 16 سال کی عمر سے اوپر کے لوگ وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے، اگر تو ایک مسجد ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد وہ فوراً وہاں بیٹھیں گے، ہلے گا کوئی نہیں. اور اگر ایک مسجد میں نہیں پڑھتے، اس 12,000 کے حلقے میں 2-3 مسجد اور ہیں تو ان کو بھی اطلاع ہوگی کہ نماز فوراً پڑھ کے فوراً وہاں جامع مسجد میں جمع ہوں، تاکہ یہ 6,000 بندے اس یونٹ کے وہاں پر جامع مسجد میں موجود ہو جائیں، جن کو اس وقت پھر 6,000 پرچیاں دی جائیں گی. اور ان کو اس وقت یہی بات کہی جائے گی کہ جو میں نے ابھی کہہ دیا، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، کہ آپ نے اس 6,000 میں سے کس بندے کا نام لکھنا ہے. یہ بات ضروری ہے کہ عام لوگوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں، تمام پاکستانیوں کے لیے، کہ اس غنیمت کو، اس بہترین موقع کو وہ کسی بھی مصلحت کی نظر نہ کریں. اور یہ ایک ایسا امانت ہے کہ جس شخص نے سمجھ کر، جان بوجھ کر اس میں غلطی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 22 کروڑ عوام کو خوار کرنے پر تلا ہوا ہے اور اس کی سزا ناقابل معافی ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. تو لہذا میں عام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو اللہ پاک 6-7 ان امیدواروں کے دنگل سے نکالتا ہے کہ جو آپ کو بار بار نظر آتے رہے ہیں جب سے یہ ملک بنا ہے، وہی چہرے یا ان کے نزدیکی رشتہ دار ہے، باپ فوت ہو گیا، بوڑھا ہو رہا ہے، بیٹا ہو گیا، کزن آ گیا. جب اللہ پاک آپ کو اس دنگل سے، بری دنگل سے نکال رہا ہے تو یہاں پر آپ اس نئی غنیمت کو پہلے چوم لیں، پھر دیکھ لیں کہ میں اگر اس بندے کو کسی بھی وجہ سے مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کو اللہ پاک نے یہ خوبیاں دی ہیں جو بھی بیان ہوئی ہیں، تو میں جناب وہ چیز آڑے نہیں آنے دوں گا، میں ان کا نام لکھ کر پرچی صندوق میں ڈالوں گا. تو اس طریقے سے پورے ملک میں 10,000 یونٹوں میں یہ عمل بیک وقت جس طرح جمعے کی نماز ہوتی ہے، ایک اس پہ تقریباً 10-15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے،
تو یہ پورا عمل یہ شروع ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. اس یونٹ کے 2-3 عالم جن کے پیچھے ابھی ہم نے جمعے کی نماز ادا کی ہوگی وہ وہاں تشریف فرما ہوں گے. ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہوں گے، قلم ہوگا، سامنے صندوق پڑا ہوگا، اور لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ آپ ابھی بسم اللہ کر کے لکھیں کہ آپ کو کون پسند ہے. تو وہ لکھ کے پرچی ڈالے گا. اس طرح سب لوگ 6000 بندے، گھنٹہ لگے 1.5 لگے، وہ جناب والا اس صندوق کو بھر دیں گے 6000 پرچوں سے. جب بھر جائے گا تو پھر 3 عالم تو میں نے جو عرض کیا کہ بیٹھے ہوں گے اور وہ لکھیں گے رجسٹر پہ. تینوں اپنی اپنی رجسٹر پر نام لکھیں گے. لیکن مجھے یا آپ سب کو ان علماء کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، مگر کہیں سے بھی اعتراض نہ آ سکے اس کے لیے ان 6000 میں سے ادھر ہی عوام کی 2 منٹ کی اس سے وہ خود کہہ دیں گے کہ جناب ہمیں 2، مولانا صاحب بولیں کہ جی آپ میں سے بھی ہمیں 2 آدمی چاہیے جو یہ دیکھ سکے کہ ہم کس کا نام پرچی رجسٹر پر لکھ کر دے رہے ہیں. تو وہ 2 آدمی اس مجمع میں سے اٹھائے جائیں گے، اور وہ ان کا کام یہ ہوگا، مولانا صاحبان کا تو یہ کام ہوگا کہ جو پرچی میں نام ہے، ایک مولانا صاحب نے بھی رجسٹر پہ لکھ دیا فلاں ولد فلاں، دوسرے نے بھی وہی لکھ دیا، تیسرے نے بھی وہی لکھ دیا. وہ 2 بندے جو ان 6000 میں سے ہیں وہ بھی ان کو اوپر سے دیکھیں گے کہ تینوں آدمی، تینوں علماء صاحبان وہی نام لکھ رہے ہیں جو پرچی پہ تھا، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ پرچی پہ تو نام معلوم نہیں کن کا لکھا تھا. مولانا صاحبان نے جا کے یہ میں نے 3 کیوں رکھے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھئی ایک ہوتا تو پھر تو کہتے کہ جناب پرچی پہ کوئی بھی لکھا ہے، مولانا صاحب تو اپنی مرضی کے نام لکھ رہے ہیں. نو، 3 اور 2 پر چیک بھی کریں گے، تاکہ مکمل جس کو کہتے ہیں کہ یعنی فول پروف کہ ہاں وہی نام ہے. تو یہ دوسرا پرچی، تیسری پرچی، چوتھی، اس طرح سے 6 پرچیاں، 6000 پرچیاں آ گئیں اور رجسٹروں پر نام لکھے گئے. جب یہ ہو جائے گا، ان لوگوں کو یہ پہلے کہا جائے گا کہ کسی نے بھی نہیں اٹھنا، کسی نے بھی نہیں جانا جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے، جس کو تقریباً 4-5-6 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں. تو جب وہ رجسٹر پہ سارے نام آ جائیں 6000 بندوں کے، پھر اس کے بعد رجسٹر کو پڑھا جائے گا. بھائی پہلا نام تو فلاں کا ہے، دوسرا فلاں کا ہے، تیسرا فلاں کا ہے. اس طرح ہوتے ہوتے آخر پہ ہم گنتی کریں گے کہ ان 6000 میں سے کس آدمی کا نام جو ان 6000 میں سے 6000 کے اندر موجود ہے، کن کا نام سب سے زیادہ لوگوں نے لیا ہے. تو وہ جناب اس یونٹ کا نمائندہ مانا جائے گا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت ان 10,000 لوگوں میں سے بے شمار ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں میں سے اکثریت نے میرا نام تجویز کیا ہے، تو وہ تو پہلے تیار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آج کل کے امیدواروں جیسا نہیں ہوگا کہ جو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، دن رات بھاگتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، رشتہ داریاں کا استعمال ہوتا ہے، پیسے کا ہوتا ہے، کس چیز کا نہیں ہوتا، آپ سب کو پتا ہے. پوسٹ اتنی ہوتی ہے کہ پورا ملک غلاظت سے بنا دیتے ہیں. ان کا سہارا لیتے پھر ان امیدواروں میں اور یہ امیدوار میں فرق اتنا ہوگا کہ یہ کہے گا کہ بھائی صاحب
یہ ایسی ویسی معمولی بات نہیں ہے، یہ انتہائی بڑی ذمہ داری ہے۔ میں 6,000 یہ ہیں، 6,000 ادھر وہ اور خواتین اور بچے ہیں، میں 12,000 کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا ہوں، میں ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکوں گا، جس کا مجھے قیامت کے روز جواب دینا ہوگا۔ مہربانی کر کے کوئی دوسرے نمبر پر بندہ نکالو، کوئی اور تلاش کرو۔ مگر 6,000 لوگ ان کو پھر کہیں گے کہ نہیں جی، آپ کو اللہ پاک طاقت دے گا، جب ہم سب نے اکثریت نے آپ کا نام تجویز کیا ہے تو آپ کو اللہ پاک نے کچھ دیا ہے، لہذا آپ بسم اللہ کر کے آگے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ پھر وہ تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے جی، میں توکل کرتا ہوں اللہ پاک کے نام پہ۔ اور اس طریقے سے جو ریکارڈ ہے اس کا، وہ صندوقچی، یعنی پورے الیکشن کا وہ صندوقچی ہمارا وہ ہوگا، ریکارڈ ہوگا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ سائیکل تک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں ہوا، کاروں کا، ویگنوں کا، بسوں کا، ٹانگوں چھکڑوں کا تو یہاں نام ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی تقریر نہیں ہوئی کسی کی، امیدوار صاحب کی یا اس کے سپورٹرز کی، کوئی ڈھول نہیں بجا، کوئی پیسہ نہیں لگا، کوئی رشتہ داری کام نہ آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک ٹکا خرچ نہیں ہوا۔ اور جناب والا انشاءاللہ الرحمن کہ مغرب کی اذان سے کچھ پہلے یا کچھ بعد آپ کے تمام ٹیلی ویژنوں پر پٹیاں چلنا شروع ہوں گی کہ یونٹ نمبر فلاں 777 اور ایڈریس فلاں، ضلع فلاں، تحصیل فلاں جگہ کا جناب سے میں سے جناب اتنے لوگوں کی اکثریت سے یہ موصوف وہاں کے رہنما بنائے گئے ہیں، اور یہی گھنٹہ 2 3 4 پٹیاں چلیں گی۔ جب صبح کو آپ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی تو جناب آپ کے پاس پورے ملک کے 10,000 نمائندے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہترین ہوں گے، وہ آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے۔ اور یہ 10,000 لوگ تحصیل لیول پہ کام کریں گے۔ میں نے اپنے نوٹس میں ان کو میجسٹریل پاورز دیے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ پہل تو صلح صفائی نصیحت سے کام لیں گے، لیکن اگر کوئی بندہ صلح صفائی پہ نہیں اترتا، جھگڑے باز ہے، صحیح چیز نہیں مانتا، تو پھر یہ میجسٹریل پاور استعمال کر کے اس کا کام ٹھیک کریں گے۔ یہ تحصیل لیول پر کام کریں گے۔ تحصیل لیول پر جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں، جتنے سرکاری کام ہوتے ہیں، یہ ان کی نگرانی کا پابند ہوگا، ان کی نگرانی کرے گا۔ اس کو پورا علم ہوگا کہ میرے تحصیل میں حکومت کا، معاشرے کا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کام کیسے چل رہا ہے، یہ سارا کچھ، وہ تفصیلات بعد میں آئیں گی، لیکن اتنا ہے کہ یہ بڑے ذمہ دار لوگ ہوں گے، بڑے پاورفل لوگ ہوں گے، اور بڑے عالم قسم کے ہوں گے، اور یہ پہلے صلح صفائی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ سزا دینے کا بھی پوری قدرت رکھتے ہوں گے، تحصیل لیول پہ کام کریں گے۔ اب آئیے جناب کہ ضلع لیول پر ہم اپنے نمائندگان کہاں سے لائے، تو یہ ہے، میں نے لکھا ہے نوٹس میں کہ یہی 10,000 نمائندگان میں سے ہر 10 نمائندے اپنے میں سے اسی طریقے پر 15 دن بعد اس 10 یونٹوں کے مرکزی جگہ میں جمع ہو کر اسی طریقے پر اپنے سے ایک بندہ نکالیں گے۔ جب ایک بندہ نکالیں گے تو ہمارے پاس کتنے نمائندگان آ جائیں گے پورے ملک میں؟ 1,000۔ 1,000 نمائندگان ضلع لیول پر کام کریں گے، وہی کام with the same magisterial powers جو تحصیل لیول پر میں نے بات کی ہے کہ وہ ضلع لیول پر کام کریں گے کہ ضلع میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارا کیا کام ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد چونکہ
یہ لوگ کا جب تیسرا سٹیپ ہے، یعنی ہمیں اب 1000 میں سے 100 آدمی نکالنے ہیں، 100 بندے نکالنے ہیں، جس کو ہم کہیں گے یہ 100 آدمی ہمارا مجلس شورا ہوگا، نیشنل اسمبلی جس کو انگریز میں کہتے ہیں، وہ ہوگا۔ تو یہ 1000 بندے چننے کے بعد 15-20 دن کے بعد یہ 1000 بندے کو ہم ایک جگہ لے آئیں گے اور لا کر ان کو اسی دن نہیں کہا جائے گا کہ اپنے میں سے آپ 3 آدمی کسی طریقے پر سامنے لے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محلہ لیول پر، پہلی یونٹ کے لیول پر تو تقریباً سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دوسرے لیول پر بھی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ آپس میں مینیج کر لیں گے کہ بھئی کون آدمی ہے جو یہاں سے نکلنا چاہے آگے کی طرف۔ لیکن 100 میں سے 3 آدمی نکالنا ہے۔ 3 کا مطلب یہ کہ ایک امیر ہوگا، امیر المومنین، جس کو آج کل ہم وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں۔ نئے نظام میں اس کا نام ہوگا امیر المومنین۔ 3 کیوں میں نکال رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک سب کو جنت دے جب ہم یہاں سے جائیں، لیکن پہلے نمبر کے امیر المومنین کی فوتیدگی کے وقت یہ نہ ہو کہ پھر شور شرابہ ہو کہ جناب اب ہم دوسرا کہاں سے لائیں۔ پہلے سے نمبر 2 آدمی تیار ہوگا، نمبر 3 بھی انتظار میں ہوگا، اور اس طریقے سے ہمارا سمجھ لیجئے کہ الیکشن مکمل ہو گیا۔ آپ کو امیر المومنین بھی اللہ پاک نے دے دیا، ود ہز 2 ڈپٹیز کہیں یا وہ جو موت کی صورت میں وہاں ان کی جگہ لیں گے، اور آپ کو جناب نیشنل اسمبلی بھی مل گئی، ضلع لیول پر بھی آپ کو مل گیا، تحصیل لیول پر بھی مل گیا، اور آپ دیکھیے کہ کوئی خرچہ نہیں ہوا، کوئی ڈول نہیں بجے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ کو اللہ پاک نے سب کچھ دے دیا۔ اور اس طرح بہترین، کیونکہ میں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت بہت مضبوط ہوگی، کیونکہ جس عمارت کی بنیادیں مضبوط ہوں تو اس پر آپ دوسری چھت ڈالیں، تیسری ڈالیں تو وہ بھی مضبوط ہوں گی، چونکہ بنیادی رہنما آپ کو ان لوگوں سے کے پاس سے آئے کہ جو ایک دوسرے کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی بہترین ہوگا۔ میری دعا ہے، گزارش ہے کہ ہمارا ملک، ہمارے ارباب اختیار، ہمارے دانشور، ہمارے جوان، لڑکے اور لڑکیاں، سب، خواتین میں بھی بے شمار قابل لوگ ہیں۔ اربن دنیا کو تو چھوڑ دیجیے، جہاں تعلیم بہت عام ہے، آپ اپنے گاؤں کی دنیا میں جائیں، وہاں پر بھی ایسی سی خواتین ملیں گی جو آپ کہیں کہ جی اس خاتون کے ساتھ تو ایک ایسی اور خاتون ہو تو پورے ضلع کا ایڈمنسٹریشن چلا کے دکھا دے۔ لہذا یہ سب لوگ، آپ اس چیز پر سوچئے اور دعا کریں کہ ہمارے ارباب اختیار ایسا طریقہ اپنانے کا سوچ لے تاکہ ہم اس موجودہ جیلی جمہوریت سے ہماری گل و خلاصی ہو، اور ہمارے ایسے نمائندگان ہوں کہ جو ہمارے لیے ایسے حضرات ہوں کہ وہ ہم ان کی تقلید کر سکیں، ان کی تقلید کر کے ہمیں فخر ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام بہت پیارا ہوگا۔ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہاں ویڈیو میں نے 1-2 پہلے ایپیسوڈ کی، ان کا رسپانس یہ آیا کہ جناب آپ تھوڑا سا کنسائز کر دیں، تھوڑا مختصر کریں۔ حالانکہ ان میں بھی میں نے جو ادھر ادھر کی کچھ باتیں دی ہیں، میرے نزدیک وہ ضروری تھیں کہ تاکہ پورے چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت ادھر کی ادھر کی نقطوں پر بھی بات بندہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ الیکشن کے بارے میں اس کے فوائد کیا ہیں، یہ میں نے نوٹس میں لکھے ہیں،
کہ اس قسم کے الیکشن سے خود ساختہ فریبی غلط قسم کے لوگ جو اپنے منہ سے لوگوں کو کہیں کہ مجھے جناب بادشاہ بناؤ، مجھے پرہیزگار مانو، مجھے بہت اچھا بندہ سمجھو، میرے میں کوئی نقص نہیں ہے، مجھے نقصوں سے مبرہ سمجھو وغیرہ وغیرہ، یہ سب لائن ختم ہو جائے گی۔ میں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نظام کے لانے سے تمام سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گی۔ نو پولیٹیکل پارٹی۔ آپ ذرا سوچئے کہ رسول پاک کے زمانے میں کتنی سیاسی پارٹیاں تھیں، کون سے پی ایل ایم این اور جی اور کیو اور زیڈ اور وائی تھے، کون سے پی ٹی آئی تھے، کون سے ادھر ادھر تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں کون سے پولیٹیکل پارٹیز تھی۔ لیکن ان کا آپ کارنامے دیکھیں کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی، جدید کیا کیا چیزیں بھی وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوتا تھا۔ لہذا میں نے جو پہلے بھی شروع میں حضرت جی کے اشعار پڑھے، برائے مہربانی دوبارہ ان کی طرف جائیں، ان کو پھر بار بار پڑھیں تاکہ آپ پر منکشف ہو کہ اسلام اور اسلام کی روح، اسلام میں جو فلسفی بند ہے وہ سپیریئر موسٹ ہے، وہ سپیریئر موسٹ ہے، اس سے وہ سپیریئر کوئی ادر فلسفی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، سقراط کی ہو، ہیگل کی ہو، مارکس کی ہو، یا کسی بھی پولیٹیکل فلسفر کی ہو، وہ سپیریئر موسٹ فلسفی ہے۔ تو اس چیز پر میں فی الحال اختتام کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلامی نظام سلطنت کو قائم کرنے کے موقع فراہم کر دے اور ہماری عقلوں کو جگا دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام۔